ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ محترم ناظرین، لوگوں میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گناہ کرتے وقت اللہ رب العالمین سے نہیں ڈرتے، بلکہ ان کو سماج کا ڈر ہوتا ہے، معاشرے کا ڈر ہوتا ہے، لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، باپ کا ڈر ہوتا ہے، اور سماج کے جو سربراہ لوگ ہیں ان کا ڈر ہوتا ہے، اللہ رب العالمین کا ڈر نہیں ہوتا۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے سورہ کہف کے اندر ارشاد فرمایا، فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، کہ ہم ایسے لوگوں کے نام اعمال کے لیے میزان ہی قائم نہیں فرمائیں گے۔ اور اس کی تفسیر میں حافظ ابن کثیر نے وہ صحیح بخاری کی روایت درج کی کہ جس میں ایک موٹا فربا شخص قیامت کے دن آئے گا، جبکہ اللہ رب العالمین کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوگی۔ اور دوسری روایت حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور و معروف روایت کہ جس میں حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لَعَالَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي يَأْتُونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِحَسَنَاتٍ أَمْثَالَ جِبَالِ تِحَامَةٍ بَيْضَاءَ، کہ میں اپنی امت کے ان لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو قیامت کے روز بہت زیادہ نیکیاں لے کر کے آئیں گے، ان کی نیکیاں تہامہ پہاڑوں کے مانند روشن ہوں گی، لیکن اللہ رب العالمین ان کی نیکیوں کو چھوٹے چھوٹے ذرات کی شکل میں ہوا میں اڑا دے گا۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ بات سنی تو انہوں نے کہا، اے اللہ کے رسول، صفہم لنا جلیہم لنا اللہ نقول منہم ونحن نعلم، یا آپ ان لوگوں کے بارے میں وضاحت کر دیجئے، ذرا کھل کر کے بیان کر دیجئے، تاکہ ہم غلطی سے بھی، لا علمی میں بھی ایسے لوگوں میں شامل نہ ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار، وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں، تمہاری قوم کے ہیں، اور وہ تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں تمہارے ساتھ جیسے تم پڑھتے ہو، لیکن معاملہ کیا ہے؟ ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب تک لوگوں کے درمیان رہتے ہیں شریف بن کے رہتے ہیں، تسبیحات پڑھتے رہتے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جیسے ہی وہ تنہائی میں جاتے ہیں اور انہیں گناہ کرنے کا موقع ملتا ہے، فوراً گناہوں کا ارتکاب کر دیتے ہیں، اللہ رب العالمین کے محارم کا پردہ چاک کر دیتے ہیں۔ یعنی تنہائی میں انہیں اللہ کا ڈر نہیں ہوتا، لوگوں کے ڈر سے وہ شریف بنے رہتے ہیں، متقی بنے رہتے ہیں، پرہیزگار بنے رہتے ہیں۔ تو حضرات، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم جس طریقے سے لوگوں کے درمیان رہیں، شریف بن کر کے، متقی بن کر کے، پرہیزگار بن کر کے، بالکل اسی طریقے سے تنہائی میں بھی رہیں۔ یعنی ہماری تنہائی اور سماج کے درمیان رہنے میں کوئی تفاوت نہیں ہونا چاہیے، کوئی فرق نہ ہو، چاہے خلوت ہو چاہے جلوت ہو۔ ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کا ڈر اپنے اندر بٹھا کر کے نیک کام کرنا چاہیے، گناہوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ مولا ہم تمام لوگوں کو یہ توفیق دے کہ ہم اپنی تنہائیوں کو پاک کر لیں اور تنہائی میں بھی تیرا ڈر